اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ الحشر 59واں سورہ قرآن پاک کا اس کی ترکیب کرنا سیکھ رہے تھے، تو آج ہم آیت نمبر 8 کی ترکیب کرنا سیکھیں گے۔ آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 جو بیان کی گئی ہیں، اس میں مشرکین مدینہ جو جلا وطن ہوئے، جن کو جلا وطن کیا گیا، ان سے جو مال مسلمانوں کو آیا اس کی تقسیم کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو پہلے 7 آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو اب 8 آیت میں اسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آیت کو دیکھ لیں، تو آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک ھم الصادقون۔ یعنی اس کا ٹرانسلیشن کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا، اسی سلسلے کو آگے بڑھایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کچھ تقسیم آیت 7 میں بیان کی ہے اور پھر یہ 8 میں ہے۔ مذکورہ بالا مال نادار مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے اموال اور جائیدادوں سے باہر نکال دیے گئے ہیں، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا و خوشنودی چاہتے ہیں، اور اپنے مال اور وطن کی قربانی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہی سچے مومن ہیں۔ اس آیت کے اندر اگر ہم دیکھیں ترکیب سے پہلے، تو ایک حصہ یہ ہے للفقراء المہاجرین، یعنی مین جو پچھلے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے بات ہے کہ محتاج ہجرت کرنے والوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں۔ باقی جو حصہ ہے وہ یہاں سے یہاں تک یہ بیان کرتا ہے، انہی فقراء المہاجرین کی اوصاف بیان کرتا ہے، اور پھر آگے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں اپنا فیصلہ سناتے ہیں۔ تو جب ہم اس سے ورڈز بائی ورڈز، حرف لفظ بائی لفظ پڑھیں گے تو ہمیں ترکیب بھی سمجھ آ جائے گی اور اس کا ٹرانسلیشن بھی۔ تو چلیں آئیں پہلے حصے کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے پہلا حصہ یہ پچھلی آیت کا حصہ ہے، وَلِذِی الْقُرْبَىٰ، یہ پچھلی آیت نمبر 7 سے لیا گیا ہے، سلسلے کو جوڑتے ہوئے۔ آگے آج کا حصہ یہاں سے 8ویں آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ مال کی تقسیم میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حصے دار بنایا ان کا ذکر کیا ہے۔ یہاں تک آیت 7 میں رشتہ داروں کے لیے بھی حصہ ہے، یہاں بات بتائی۔ اب آگے حصہ جو ہے، یہاں سے ہم اس کی اگر گرامر دیکھیں تو یہاں حرف جر ہے، لام، یہ حرف جر ہے۔ آگے ہے فقراء المہاجرین، یعنی الفقراء المہاجرین، یہ 2 اسم ہیں، دونوں اسم اپنے چاروں کوالٹیز، چاروں خصوصیات کے ساتھ ایک جیسے ہیں، دونوں اسم معرفہ میں ہیں، دونوں اسم مذکر ہیں، دونوں اسم جمع میں ہیں، اور دونوں اسم ایک ہی فصد یعنی ایک ہی حالت میں ہیں۔ یہاں پہ دونوں اسم مجرور ہیں، دونوں کی حالت مجرور ہے۔ جب 2 اسم ایک ہی چاروں اوصاف میں ایک ہی حالت میں ہوں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ 2 اسموں کا ملا ہوا، 2 کلمہ کا ملا ہوا مرکب ہوتا ہے۔
اور یہ مرکب توصیفی ہے. یا فقرائے موصوف ہے اور مہاجرینہ صفت ہے. فقرائے موصوف، مہاجرینہ اس کی صفت ہے، تو یہ مرکب توصیفی بنا. اب جب یہ حرف جر ان کے ساتھ اس مرکب توصیفی کی حالت جو مجرور ہے وہ اس لام کی وجہ سے ہے. یہ حرف جر ہے اور اپنے اسم کو یہ مجرور بنا دیتا ہے. تو یہ حرف جر اور یہ اس کا مجرور بنا، تو دونوں مل کر جار مجرور ہوئے. یہاں سے یہ جار مجرور ہوئے. اب لام کا جو مطلب ہے اردو میں وہ ہم لیتے ہیں کے لیے، اور فقرائے محتاجوں، ناداروں، غریبوں. مہاجرینہ وہ لوگ جو ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ گئے، یعنی مہاجر. تو اللہ تعالیٰ اس کا اگر کمپلیٹ ترجمہ اکٹھا کیا جائے تو کہتے ہیں کہ نادار ہجرت کرنے والوں کے لیے بھی حصہ ہے اسی مال میں. اور اس آیت میں مین یہی بات ہے. باقی جو حصہ ہے وہ انہی فقراء المہاجرین کو بیان کیا گیا ہے، ان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں. یہ پہلا حصہ میں سمجھ آ گیا. محتاجوں کے لیے، ہجرت کرنے والوں کے لیے، یعنی ہجرت کرنے والے محتاجوں کے لیے بھی حصہ ہے اسی مال میں. اگلا جو ہے اس کو ہم اس میں موصول کہتے ہیں، اور یہ اس میں موصول جمع میں ہے. یہ الذی کی جمع ہے الذین، اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا حصہ ہے اخرجو. اخرجو فعل ماضی ہے، جمع کا صیغہ ہے، غائب کے لیے استعمال ہوا ہے اور یہ معروف ہے. یہاں واو کی ضمیر بتاتی ہے، یہاں واو بتاتا ہے کہ یہاں جو ضمیر ہے وہ ہم ہے. اب اخرجو میں ہم ضمیر ہے اور اخرجو فعل ہے جو اپنی مجہول حالت میں ہے، پیسو وائس. انگلش میں ہم اسے پیسو وائس کہتے ہیں. اور یہ ورب کی چوتھی فارم ہے. اخرجو یعنی وہ نکالے گے، وہ نکالے گے. اخرجا کا مطلب ہوتا ہے اس نے نکالا، اخرجو ہوگا وہ انہوں نے نکالا. یہاں ہے اخرجو اور یہ ہم کی ضمیر ہے، یہ بتاتی ہے کہ وہ نکالے گے. اب ہم کی ضمیر یہاں پر نائب الفاعل ہے، نائب الفاعل ہے. یہ ویسے مفعول بہی تھا، جب مجہول بنایا تو یہ ہم کی ضمیر نائب الفاعل بن گئی. الذی کا مطلب اردو میں جو لیا جاتا ہے. اخرجو سب نکالے گے. ہم کو اگر ایڈ کریں تو یہ بن جائے گا وہ سب نکالے گے، وہ سب نکالے گے. اب مزید اس کی تفصیل کہ کہاں سے نکالے گے، تو اگلا حرف جو ہمارے پاس ہے وہ ہے من، اور یہ حرف جر ہے. دیارہم دو کلمہ سے مل کے بنا ہے، ایک ضمیر ہے دوسرا اسم ہے. دیار اسم ہے، ہم ضمیر ہے، دیار جمع ہے، مذکر ہے اور اپنی یہاں پر مجرور حالت میں ہے. ہم اس کی ضمیر ہے، پوزیسو پروناؤنز، جس کو انگلش میں پوزیسو پروناؤنز کہتے ہیں. اب یہاں پہ ہم مضاف علیہ بنا اور دیار مضاف ہے. ہم دیار کا مضاف علیہ بنا یہ، اور ایسا مرکب جو مضاف و مضاف علیہ سے بنتا ہے اس کو ہم
مرکب اضافی کہتے ہیں۔ یہ مرکب اضافی مجرور حالت میں ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیونکہ پیچھے جر ہے اور حرف جر نے اس کو مجرور کر دیا ہے، اور یہ اس کا حرف جر کا مجرور بن کے آیا ہے۔ یہ تو یہ پورا بن گیا جار مجرور۔ اس کا مطلب ہے دیارہم اپنے گھروں سے ہم لیتے ہیں اردو میں من کا مطلب۔ یہ دیارہم اپنے گھر عربی میں مذکر لیے جاتے ہیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ نکالے گئے، اخرجوا من دیارہم، وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے، وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے۔ آگے واو ہے، وہ عطف ہے۔ اس کے بعد اموالہم، ان اموالہم میں بھی ہم ضمیر ہے، پوزیسو پروناؤنس، اور اموال اسم ہے۔ یہ اسم جمع کی حالت میں ہے، مجرور ہے، اور اس کو مذکر لیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کا مضاف علیہ ہے، اموال مضاف ہے، تو دونوں مل کر مرکب اضافی بناتے ہیں۔ واو جب عطف آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ واو کے پہلے والا حصہ جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کہلاتا ہے، اور واو کے بعد والا حصہ معطوف ہوتا ہے۔ تو اس طرح اموالہم معطوف بنے گا دیارہم کا۔ یہ اموالہم معطوف بنے گا دیارہم کا، اور چونکہ دیارہم کے ساتھ جر لگا ہوا ہے تو یہ جر پھر اس کے ساتھ بھی، اس پر بھی اسی کا اثر ہوگا، اموالہم کا۔ اس طرح یہ حرف جر اور یہ مجرور بن گیا، یہ جار مجرور مکمل ہوا۔ دیارہم کو ہم نے معطوف بنایا، اموالہم کو ہم نے معطوف بنایا دیارہم کا، دیارہم معطوف علیہ، اموالہم معطوف من کے ساتھ مل گیا، تو یہ بن گیا اپنے گھروں سے، اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے، اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے۔ ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور مطلب پورا کرتا ہے جب وہ کسی فعلیہ جملے میں فعل کے متعلق ہوتا ہے اور اسمیہ جملے میں خبر کے متعلق ہوتا ہے۔ تو یہ من متعلق بنے گا یہاں سے اخرجو کا، یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، تو اس کے متعلق بنے گا۔ اب اخرجو کو دیکھیں تو ہم اس کا نائب الفاعل، اخرجو فعل ہے، من دیارہم و اموالہم اس کے متعلق بن گیا۔ تو اس کا ٹرانسلیشن یوں ہوگی، وہ نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، وہ لوگ نکالے گئے۔ اب یہ سارا جملہ یہاں سے یہاں تک، اخرجو تک، یہ فعلیہ جملہ ہے، وربل سنٹینس یا فعلیہ جملہ۔ الذین موصول ہے اور موصول کا صلہ ہوا کرتا ہے، تو اس کا صلہ اخرجو من دیارہم و اموالہم، یہ پورا جملہ فعلیہ صلہ بنے گا الذین کا، یہ الذین کا صلہ بنے گا۔ تو پہلی یہ صفت بیان کی گئی، یہ پہلی ایک نمبر دے دیتے ہیں ہم کو، یہ صفت بیان ہے کن لوگوں کی؟ فقراء المہاجرین، محتاج ہجرت کرنے والوں کی صفت ہے۔ وہ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے۔ وہ نادار یا محتاج اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر بار اور اپنے مال چھوڑ دیے،
الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، وہ نکالے گئے ہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے۔ یہاں تک یہ ایک حصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب یہ میں نے بتایا کہ یہ مال کی تقسیم تھی، اس کو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ لذی القربیٰ میں بتایا آیت 7 کے اندر کہ اس مال میں رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، رشتہ داروں کا بھی حصہ قائم کیا، اور یہاں یہ للفقراء المہاجرین بدل بن کے آیا ہے لذی القربیٰ کا، لذی القربیٰ کا یہ بدل ہے۔ تو یہاں پر محتاج ہجرت کرنے والوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ ان محتاج ہجرت کرنے والوں کی اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم، وہ نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے۔ یہ سارا الذین کو اب صفت بنایا ہے، فقراء ناداروں کی صفت بن کے آئے۔ یہ یہاں تک پہلا حصہ اس کا مکمل ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا۔ یبتغون فعل ہے، ورب فعل ہے، اور واو بتاتی ہے کہ یہاں پہ ضمیر ہم کی ہے، ہم، یہاں پہ ہم کی ضمیر ہے۔ یہ جمع ہے، یہ فعل مضارع ہے، یہاں پہ علامت مضارع یا ہے۔ یبتغون یعنی یہ پریزنٹ ٹینس استعمال کیا گیا، تو یہ جمع کے لیے ہے، اور یہ مذکر کے لیے ہے، اور یہ غائب کے لیے ہے۔ ہم کی ضمیر سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ غائب کے لیے ہے۔ یبتغون کا ٹرانسلیشن ہے ہم کو کہتے ہیں وہ، اور یہ ہم جمع کے لیے ہوتی ہے تو بن گیا وہ سب۔ یبتغون تلاش کرتے ہیں، وہ سب تلاش کرتے ہیں۔ اب ہم اس فعل کا فاعل ہے، کیونکہ یہ معروف حالت میں ہے فعل، تو اس لیے اس کا فاعل ہوگا۔ مجہول کا نائب الفاعل اور معروف کا فاعل ہوتا ہے، ہم اس کا فاعل بنے گا۔ یہاں تک آگے دیکھیں تو یہ فعل مضارع ہے، پہلی فارم ہے ورب کی، وہ تلاش کرتے ہیں کیا؟ فضلاً، فضلاً اسم ہے، حالت نصب میں ہے، اور اسم فعل کے بعد وہ اسم جو حالت نصب میں آئے، اور یہ مذکر ہے۔ عربی میں ہر چیز جو ہے یا مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے، تو یہ مذکر ہے۔ فضلاً منصوب ہے تو یہ مفعول بھی بنا اسی یبتغون کا، فضلاً مفعول بھی بنا یبتغون کا۔ وہ تلاش کرتے ہیں فضل، یبتغون فضلاً وہ تلاش کرتے ہیں فضل، وہ سب تلاش کرتے ہیں فضل۔ یہاں پہ عرب کی جو ترکیب ہے اس کے اندر یہاں پہ اس میں معذوف ہے، اور وہ اس کے ساتھ اگر یہاں پہ اس میں معذوف لیا جائے تو وہ اس کا کے ساتھ مرکب توصیفی بنا دے گا، اسی تمام اپنے اوصاف میں اسی کے مطابق ہوگا، اور پھر وہ یہاں مرکب توصیفی بنا دے گا۔ آگے من اللہ، من حرف جر ہے، اللہ، اللہ اسم ہے، معرفہ ہے، اور اس کے نیچے یہ زیر بتاتی ہے کہ یہ بھی نصب میں ہے، منصوب اسم ہے، اور یہ مجرور حالت
نصب میں نہیں مجرور حالت میں ہے. زیر بتاتی ہے کہ یہ مجرور حالت میں ہے. اللہ مجرور ہے من کا. اب یہ دونوں من اللہ ہے، جار اور مجرور. یہ پہلا حرف جر یعنی جار اور دوسرا مجرور مل کے جار مجرور بنا دیا. اور جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق آتا ہے، یا وہ فعل کے متعلق آتا ہے، یا مفعول کے متعلق ہوتا ہے، یا خبر کے متعلق ہوتا ہے. تو یہاں پر من اللہ متعلق ہے اسی صفت کے جو فضلاً کی صفت آئی. یہ تو اس کا مطلب ہے من اللہ کا مطلب لیتے ہیں ہم اردو میں اللہ سے اس کے لیے، اور اللہ اپنا یہ پروپوزیشن ہے. اصل میں انگلش میں اس کو پروپوزیشن کہتے ہیں. اللہ کی طرف سے، من اللہ اللہ کی طرف سے. فضلاً فضل کہاں سے لیتے ہیں، تلاش کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف سے. یبتغون فضلاً من اللہ، وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے. یہاں تک یہ ٹرانسلیشن. آگے پھر یہ واو آیا، یہ عطف ہے. اور اس کے بعد رضوانن. رضوانن اسم ہے، مذکر ہے، اپنے منصوب ہے. یہاں دو زبر علی بتاتے ہیں کہ یہ منصوب ہے. اب رضوانن واو کنجوگیشن، اس کا مطلب ہوتا ہے اور، اینڈ. رضوانن خوشنودی، یہ خوشنودی. اور یہ بھی دیکھیں تو منصوب حالت میں ہے. یہ فضلاً بھی منصوب حالت میں ہے. تو واو جب آئے گا تو اس کے بعد جو جملہ ہو، کلمہ ہو، وہ معطوف ہوتا ہے، اور پیچھے جس سے وہ مل رہا ہو وہ معطوف علیہ ہوتا ہے. فضلاً بنا معطوف علیہ اور رضوانن معطوف. تو یہ رضوانن معطوف بنا ہے فضلاً کا. رضوانن کی ٹرانسلیشن اور خوشنودی. تو اگر ہم یہاں یوں پڑھیں اس کو، یبتغون فضلاً، وہ تلاش کرتے ہیں فضل. اسی کو ہم ملائیں، یبتغون رضوانن، وہ تلاش کرتے ہیں خوشنودی. اب پراپرلی پڑھتے ہیں، یبتغون فضلاً من اللہ، وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے. ورضوانن، اور خوشنودی کو، اور خوشنودی کو. اب اگر ہم ہمارے ہاں برصغیر میں یہاں پہ اس میں موصوف نہیں لیا جاتا، تو اس کو ڈائریکٹ ہم یہاں سے اس کے متعلق کر دیتے ہیں، اس فضلاً کے. تو ایک ترکیب یوں بھی ہو سکتی ہے، اگر اس طرح نہ کریں تو اس طرح بھی ہو سکتی ہے، یہ اس کے متعلق آ جائے گا. یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانن، وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے اور خوشنودی. تو یہ انہی لوگوں کی دوسری صفت بیان کی گئی ہے. یہ ہم دو کر لیتے ہیں اس کو. یہ دوسری صفت ہے انہی لوگوں کی. اس کے بعد ہم اگلے حصے پہ جاتے ہیں. یہ اس کا اگلا حصہ ہے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہاں پہ یبتغون بھی لکھا ہوا ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیا ہے. یہاں پہ واو ہے، اور یہ واو عطف ہوتا ہے، کنجوگیشن، جوڑنے والا. ینصرون نصر ینصر سے ہے، اور واو بتاتی ہے کہ یہاں پہ ضمیر ہم کی ہے. ینصرون جمع ہے، مضارع ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ صیغہ غائب کے لیے. ینصرون
یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے. تو اب ان کا ترجمہ کریں تو واو کا ترجمہ تو ہوتا ہے اور، ہم کا ہوتا ہے وہ، یعنی ایک سے دو سے زیادہ، تثنیہ نہیں ہے، یہ جمع ہے دو سے زیادہ. وہ سب، اور ینصرون مدد کرتے ہیں، وہ سب مدد کرتے ہیں. ہم فاعل بنے گا، ینصرون فعل ہو گیا، اور اس فعل کا فاعل ہم ہو گیا. آگے اللہ، اللہ اسم ہے، معرفہ ہے، پراپر ناؤن، اور اس کے آخر میں زبر بتاتی ہے کہ یہ اسم اپنی منصوب حالت میں ہے. فعل کے بعد وہ اسم جو اپنی منصوب حالت میں ہو وہ اس فعل کا مفعول بھی ہوتا ہے. یہ مفعول بھی، اللہ کا ترجمہ اللہ ہی ہے. تو یہاں سے کریں وہ مدد کرتے ہیں، ینصرون اللہ، وہ سب مدد کرتے ہیں اللہ کی، وہ سب مدد کرتے ہیں اللہ کی. واو پھر آیا، واو عطف ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن اور ہوتا ہے. رسولہ ہو ضمیر ہے، تھرڈ پرسن یا غائب واحد مذکر کی ضمیر ہے. رسولہ اسم ہے اور یہ مذکر ہے. اگر رسولہ اکیلا ہو نا تو یہ نکرہ ہوگا، لیکن چونکہ یہ مضاف آیا ہے اور اس کے ساتھ مضاف علیہ ضمیر ہے تو اس کے ملنے کے بعد یہ معرفہ ہو جاتا ہے. اکیلا رسول، رسول جو ہے وہ نکرہ ہے، اس میں نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور یہ نکرہ سے معرفہ اس کو بنایا ہے اسی ضمیر نے، کیونکہ ضمیر جو ہوتی ہے وہ معرفہ ہوتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ ہو کی ضمیر جو ہے مضاف علیہ ہے، وہ رسول یا رسول وہ مضاف اور ہو مضاف علیہ ہے. یہ مرکب اضافی بن گیا. اب یہ رسولہ کو دیکھیں تو یہ بھی حالت نصب میں ہے، یعنی منصوب ہے. تو یہ واو نے بتایا کہ یہ بعد والا حصہ معطوف ہے اور اس کا پیچھے کوئی معطوف علیہ ہوگا. تو اللہ معطوف علیہ ہے، اور یہ واو سے پہلے آ گیا. رسولہ اس کا رسول، یہ معطوف بن گیا اللہ کا. واو کا ترجمہ اور، رسولہ اس کے رسول یا اس کا رسول، اس کا رسول. اب ٹرانسلیشن کریں، ینصرون اللہ ورسولہ، وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. وہ مدد کرتے ہیں، ہم وہ سب مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. یہاں دیکھیں تو یہ ان لوگوں کی، یہ پورا ینصرون اللہ ورسولہ، یہ پورا جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ، جملہ وربل سینٹینس ہے، اور یہ مضارع کا جملہ ہے، فعل مضارع کے ساتھ ہے. پیچھے ہم آیت میں یہ پڑھ چکے، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں فضل اپنے اللہ کی طرف سے اور خوشنودی. اور یہاں پھر واو آیا تو اس سے پہلے اس کا معطوف علیہ ہوگا اور بعد والا معطوف بنے گا. تو یہ ینصرون اللہ ورسولہ، یہ پورا جملہ، یہ ینصرون معطوف بن جائے گا یبتغون کا، اور یبتغون معطوف علیہ ہے. وہ یہاں پر تلاش کرتے ہیں
اور یہاں پہ اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ تیسری کوالٹی فقراء المہاجرین کی ہے، نادار ہجرت کرنے والوں کی تیسری صفت بیان کی گئی ہے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ اب اس کے بعد اگلے حصے پہ چلتے ہیں۔ یہ حصہ اس آیت کا آخری حصہ ہے اور یہ انڈیپینڈنٹ سینٹنس ہے۔ اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصادقون، اس کی اگر گرامر دیکھیں تو یہ اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جمع کے لیے ہے، جمع مذکر کے لیے ہے۔ وہ سب یہاں پر یہ مبتدا بن کے آیا ہے، مبتدا، اور اس کے اردو میں ترجمہ وہ ہوتا ہے، وہ سب۔ اس کے بعد یہ تو مبتدا ہو گیا، آگے ہم الصادقون، ہم ضمیر ہے، جمع غائب کے لیے مذکر کی ضمیر ہے، وہ، اس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، وہ دو سے زیادہ۔ صادقون جو ہے اسم ہے، مذکر ہے، اور یہ جمع ہے، اور یہ الف کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا ہے۔ صادقون، ہم کا ترجمہ وہ، صادقون وہ سب، ہم کا ترجمہ وہ سب سچے، صادقون کا مطلب سچے، یعنی وہ سب سچے ہیں۔ یہاں اس کا ایک ترکیب یہ ہے جو یہاں پہ موجود ہے، ہوم کا مطلب، ہوم کو ہم نے مبتدا لیا ہے یہاں پہ، اور صادقون اس کی خبر بنا ہے یہ، پھر یہ سارا ہم الصادقون مل کے جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا، اور یہ جملہ اسمیہ اس اولئک کا مبتدا کی خبر بنا ہے۔ ایک ترکیب یہ ہے۔ دوسرا، یہاں سے تھوڑی سی تبدیل ہو سکتی ہے، کی جا سکتی ہے، وہ سب تو یہاں موجود ہو گیا اس میں، ہم الصادقون ضمیر کو لگایا گیا ہے، اس کو ہم توکید لے سکتے ہیں صادقون کی، توکید، یعنی جملے میں زور، شدت پیدا کرنا۔ اس کا مطلب بھی وہ، اس کا مطلب بھی وہ، دو ایک جیسے کلمات استعمال کر کے جملے میں شدت پیدا کی گئی ہے۔ جیسے ہم اردو میں بھی کسی جملے میں زور دیتے ہیں تو ایک تو ویسے کہتے ہیں وہ سچے ہیں، اور ہم زور سے کہیں تو پھر ترجمہ وہی سچے ہیں، تو اولئک ہم الصادقون، وہی سچے ہیں، وہی کیا، وہی لوگ سچے ہیں، اولئک ہم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں۔ اس کے ٹرانسلیشن یہ بنے گی، اور یہ جملہ انڈیپینڈنٹ ہے پیچھے سے، تین اوصاف بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کی، پہلے ان کی حالت بیان کی ایک میں، دوسرے میں دو اور تین میں ان کے اوصاف بیان کیے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ وہی لوگ سچے مومن، سچے مسلمان ہیں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو وہی لوگ سچے مومن اور سچے مسلمان ہیں۔ اب پوری آیت کو اکٹھا، اس کی ترتیب بھی ہوگی، ٹرانسلیشن ورڈ بائی ورڈ بھی ہوگی، اب پوری آیت کو اکٹھا رکھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اب پوری آیت آ گئی ہے، تو اس کا پہلا حصہ
ہم الگ کر دیتے ہیں للفقراء المہاجرین، ہجرت کرنے والے محتاج، نادار، غریب، لام کے لیے، ہجرت کرنے والے ناداروں کے لیے بھی ہے کیا حصہ اس مال میں۔ اس آیت کی مین خبر یہی ہے، اور باقی حصہ جو ہے وہ ان کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ پیچھے کا تعلق مذکورہ بالا، یا پیچھے کا جو تعلق ہے، یہاں لکھا ہوا ترجمہ مذکورہ بالا، یعنی پیچھے جو ذکر کیا ہے مال کا، وہ اس کی خبر یہاں پر ان کے متعلق ہے۔ وہ اس میں یہ معلومات ہیں کہ اس مال میں حصہ للفقراء المہاجرین، محتاج ہجرت کرنے والوں کا بھی ہے۔ اس مال میں حصہ محتاج ہجرت کرنے والوں کا بھی ہے، باقی حصہ ان کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، وہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے۔ پہلی صفت یہ آئی ہے، پہلا حال ان کا یہ دیا ہے ان لوگوں کو۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے اور خوشنودی۔ ان کی دوسری صفت یہ آ گئی ہے، وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے اور اس کی رضا، اور رضا تلاش کرتے ہیں اللہ کی۔ وہ مال گھر بار سے محبت نہیں رکھتے، وہ اللہ کی طرف سے فضل چاہتے ہیں اور اسی کی رضا چاہتے ہیں۔ آگے تیسرا ایسا ہے، ینصرون اللہ ورسولہ، وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یعنی اپنی مالوں سے، اپنی جانوں سے، سب سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تیسرا حصہ آ گیا۔ تین اوصاف ان کے بارے میں، حالت ان کی بیان کر دی۔ وہ نکالے گئے ہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے، وہ چاہتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے اور خوشنودی، وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ اب آخری حصے میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فیصلہ سنا رہے ہیں کہ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ ہی سچے ہیں، سچے مومن ہیں۔ یہاں سے دیکھ لیں، مذکورہ بالا مال، پیچھے کا مال میں نے بتایا آپ کو، نادار مہاجرین کے لیے بھی ہے، وہ مال نادار مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور اپنے اموال اور جائیدادوں سے باہر نکال دیے گئے ہیں۔ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، اور اپنے مال و وطن کی قربانی سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے ہیں۔ یہاں تک آخری حصہ ان کے بارے میں فیصلہ، یہی لوگ ہی سچے مومن ہیں۔ پیچھے کی خبر کا تعلق یہاں تک ہے، یہاں سے آگے انہی کے بارے میں صفت بیان کی گئی، ان کی صفات کو بیان کیا گیا، اور یوں یہ آیت آج یہاں تک ترتیب ختم ہوئی۔